کہ ہر دور میں اہل سنت کو الگ الگ علامتوں سے پہچانا گیا کہ نہیں؟ نبی کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا. نبی کے زمانے میں جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ اسے مسلمان مانا گیا، الا یہ کہ نبی پر وحی آئی اور مخالفین کو چھاٹ دیا. اس کے علاوہ نبی کے زمانے میں کوئی فرقہ نہیں تھا. من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنتی ہے اس دور کے لیے. لیکن جب صدیق اکبر کا زمانہ آیا تو مانعین زکوٰۃ کا فتنہ پیدا ہوا. کچھ لوگوں نے کہا نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کی فرضیت کے منکر ہو گئے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں ان سے جہاد کروں گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جہاد مسلمانوں سے ہوتا ہے کہ کافروں سے؟ صدیق اکبر نے ان سے جہاد کا اعلان فرمایا. عمر ابن خطاب نے کہا آپ کیسے ان سے جہاد کریں گے؟ یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ و دماءہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کی جان بھی محفوظ ہے، اس کا مال بھی محفوظ ہے. اور جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ جان بھی لی جاتی ہے اور مال بھی لیا جاتا ہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے عمر، زمانے جاہلیت میں بہت ٹناٹن تھے، کیا مسلمان ہونے کے بعد پلپلے ہو گئے ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں یہ بھی ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ و دماءہ الا بحق الاسلام، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کی جان محفوظ، اس کا مال محفوظ، لیکن حق اسلام کی وجہ سے اس کا مال بھی لیا جائے گا اور اس کی جان بھی لی جائے گی. زکوٰۃ حق اسلام ہے. جو زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں کافر ہے، اس لیے اس کے ساتھ جہاد کیا جائے گا. عمر کا سینہ کھل گیا، حضرت صدیق اکبر کی تائید و حمایت فرمائی اور حضرت صدیق اکبر کے ساتھ تمام صحابہ نے مانعین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد فرمایا. کچھ مانعین زکوٰۃ مارے گئے، جو بچے تائب ہو کر اسلام میں داخل ہوئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں اس دور میں صحابہ کو صدیق اکبر کی حقانیت کا علم کیسے ہوا؟ مسلک صدیق اکبر سے ہوا، ان کے نظریے سے ہوا، ان کی فکر سے ہوا. پتا چلا کہ اس دور میں اہل سنت کی پہچان یہ ہوئی کہ جو مسلک صدیقی پر قائم ہے وہی حقیقت میں مسلمان ہے، اور جو مانعین زکوٰۃ کے ساتھ نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں مسلمان نہیں ہے. زمانہ اور آگے بڑھا، حضرت علی کا زمانہ آیا. دو باطل فرقے پیدا ہوئے، ایک کو رافضی کہتے ہیں، دوسرے کو خارجی کہتے ہیں. رافضیوں نے صدیق اکبر عمر ابن خطاب کی فضیلت کا انکار کیا اور خارجیوں نے حضرت عثمان اور علی کی محبت کا انکار کیا. تو اس دور میں اہل سنت کی پہچان بنی تفضیل الشیخین حب الخطانین. جو صدیق اکبر عمر ابن خطاب کی فضیلت کو مانے اور نبی کے دونوں دامادوں سے محبت کرے وہی حقیقت میں اہل سنت والجماعت ہے. جو شیخین کی فضیلت کا انکار کرے وہ رافضی ہے اور نبی کے دونوں دامادوں کی محبت کا انکار کرے تو وہ خارجی ہے. جو دونوں کی فضیلت کو بھی مانے، نبی کے دامادوں سے محبت کرے وہی حقیقت میں اہل سنت ہے. اس دور میں اہل سنت کی پہچان بنی تفضیل الشیخین حب الخطانین. زمانہ اور آگے بڑھا، معتزلہ کا زمانہ آیا. معتزلہ ایک باطل فرقہ ہے، بے شمار باطل عقائد و نظریات اس نے دنیا کے سامنے پیش کیے. انہی میں سے ایک باطل عقیدہ یہ بھی ہے کہ جیسے زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، چاند و سورج مخلوق ہے، وادیوں کو سار مخلوق ہے، ٹھیک اسی طرح قرآن بھی مخلوق ہے. پروردگار عالم نے معتزلہ کے اس باطل عقیدے کی تردید کے لیے حضرت امام احمد ابن حنبل کو پیدا فرمایا. امام احمد ابن حنبل نے دربار شاہی میں کھڑے ہو کر معتزلہ کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا. القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. جو قرآن کو مخلوق مانتا ہے وہ کافر و مرتد ہے. اس دور میں اوریجنل مسلمانوں کی پہچان یہ ہوئی کہ جو مسلک امام احمد ابن حنبل پر قائم ہے وہ سچا مسلمان، اور جو معتزلہ کے خیمے میں نظر آ رہا ہے وہ جھوٹا مسلمان. زمانہ اور آگے بڑھا،
اکبر کا دور آیا. اکبر کی جاہل کھوپڑی میں کسی نے یہ بات ڈال دی, ہر 1000 سال کے بعد ایک نئے دین کی ضرورت پڑتی ہے, ایک نئے مذہب کی ضرورت پڑتی ہے. اسلام کو 1000 سال بیت گئے ہیں, اس لیے اب نئے دین اور نئے مذہب کی ضرورت ہے. اکبر نے تمام مذاہب کا مطالعہ کرنے کے بعد کچھ باتوں کو جمع کیا, معجون مرکب تیار کیا, دین الہی کے نام سے دنیا کے سامنے ایک کفری دین پیش کر دیا اور طاقت کے زور پر لوگوں کو دین الہی قبول کرنے پر مجبور کیا. اس دور میں اکبر کے الہاد و بے دینی کو کچلنے کے لیے پروردگار عالم نے مجدد کی حیثیت سے حضرت مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا. مجدد الفسانی نے اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے باطل عقائد و نظریات کی دھجیاں اڑا دی. اس دور میں اوریجنل مسلمان کی پہچان یہ ہوئی جو مسلک مجدد الفسانی پر قائم ہے وہ سچا مسلمان, اور جو اکبر کے دین الہی کو قبول کر رہا ہے وہ جھوٹا مسلمان ہے. زمانہ اور آگے بڑھا, مجدد اعظم امام احمد رضا کا زمانہ آیا. آپ کے زمانے میں ایک دو باطل فرقے نہیں تھے, ہزاروں فتنے تھے, ہزاروں فرقے تھے. وہابیت کا فتنہ, خارجیت کا فتنہ, نیچریت کا فتنہ, شمانیادیت کا فتنہ, صلح کلیت کا فتنہ, غیر مقلدیت کا فتنہ, ندویت کا فتنہ. ان تمام فتنوں کے مقابلے میں حد سکندری بن کر امام احمد رضا کھڑے ہو گئے اور زبان و قلم کے ذریعے ان تمام فتنوں کا قلع کما کیا. اس دور میں آپ کے تجدیدی کارناموں کو دیکھنے کے بعد دنیا کے مسلمانوں نے یہ اعلان کر دیا کہ جو مسلک امام احمد رضا پر قائم ہے وہ سچا مسلمان, اور جو مخالفین کے ساتھ نظر آ رہا ہے وہ جھوٹا مسلمان. ہر دور میں دین حق کو کسی نہ کسی علامت کے ذریعے پہچانا گیا, اور آج بھی اسی دین حق کو مسلک اعلیٰ حضرت کے ذریعے پہچانا جا رہا ہے. نشان کے بدل جانے سے, علامت کے بدل جانے سے شے کی حقیقت نہیں بدلتی. کل بھی ہم ہی اہل سنت تھے اور آج بھی ہم ہی اہل سنت ہیں. اور یہ بتائیے کہ اس دور میں جتنے باطل فرقے ہیں سب سنیت کا لیبل لگا کر آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ آپ غیر مقلدین سے پوچھو کیا ہو, کہیں گے ہم سنی ہیں. دیوبندیوں سے پوچھو کیا ہو, کہیں گے ہم سنی ہیں. مودودوی سے پوچھو کیا ہو, کہیں گے ہم سنی ہیں. نیچری سے پوچھو کیا ہو, کہیں گے ہم سنی ہیں. چکڑالوی سے پوچھو کیا ہو, کہیں گے ہم سنی ہیں. جتنے باطل فرقے پائے جا رہے ہیں یہ سب اپنے آپ کو سنی, بلکہ بعض تو وہ ہیں کہ اپنے آپ کو حنفی بھی کہہ رہے ہیں. اور آپ سے بھی اگر پوچھا جائے کہ آپ کیا ہو تو آپ کہو گے کہ ہم سنی ہیں, حنفی ہیں. پتا چلا مارکیٹ میں دو طرح کے سنی پائے جا رہے ہیں, دو طرح کے حنفی پائے جا رہے ہیں. کچھ اوریجنل سنی ہیں اور کچھ ڈپلیکیٹ سنی ہیں. ان اوریجنل سنیوں کو باطل سنیوں سے, ڈپلیکیٹ سنیوں سے کیسے پہچان حاصل ہوگی, کیسے امتیاز حاصل ہوگا؟ مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں حاصل ہوگا. اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھو. ہندوستان میں ایک کمپنی ہے, بہت مشہور و معروف کمپنی ہے. اس کا پروڈکٹ اور سامان پوری دنیا میں اعتماد و یقین کے ساتھ خریدا جا رہا ہے, بیچا جا رہا ہے. ایک ڈپلیکیٹ کمپنی مارکیٹ میں آ گئی, ڈپلیکیٹ سامان بنانا شروع کیا اور اوریجنل کمپنی کا لیبل لگا کر ڈپلیکیٹ مال کو پوری دنیا میں پھیلانا شروع کیا. اوریجنل کمپنی کو بڑا زبردست نقصان ہوا. اوریجنل کمپنی کو جب معلوم ہوا کہ ہمارے اوریجنل لیبل کو لگا کر ڈپلیکیٹ سامان پھیلایا جا رہا ہے, تو اب بتاؤ کمپنی کیا کرے گی؟ اپنا نام بدل دے گی؟ نام نہیں بدلے گی, بڑی مشکلوں سے نام کمایا ہے. وہ ٹی وی پر آ کر اعلان کرے گی, نقالوں سے ساودھان, میری کمپنی کے سامان کو خریدا جائے تو فلاں ٹریڈ مارک دے کر خریدا جائے, فلاں نشانی علامت کو دے کر خریدا جائے. وہ نشان موجود ہو تو سمجھا جائے سامان اوریجنل ہے, اور وہ نشان موجود نہ ہو تو سمجھا جائے سامان ڈپلیکیٹ ہے. بالکل اسی طرح اگر آج کوئی تمہارے سامنے آئے اور کہے ہم سنی ہیں, ہم حنفی ہیں, ہم قادری ہیں, ہم چشتی ہیں, ہم نقشبندی ہیں, ہم سہروردی ہیں, کہو سب کچھ ہو, بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کو مانتے ہو یا نہیں؟ کہے مانتا ہوں تو سمجھ لو اوریجنل سنی ہے, اور اگر انکار کر دے سمجھ لو ڈپلیکیٹ سنی ہے. کیونکہ اس دور میں اہل سنت کی پہچان, اہل سنت کا نیا ٹریڈ مارک مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اب جو بھی آئے گا مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں پہچانا جائے.
آپ بتاؤ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو انہی کے دور میں معیار سنیت مان لیا گیا اور ان کی محبت کو سنیت کی علامت بتایا گیا۔ حرمین طیبین کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ مغربی، انہوں نے فرمایا کہ جب ہمارے پاس ہندوستان کے حاجی آتے ہیں اور ہمیں یہ جانچنا ہوتا ہے کہ اس میں کون سنی ہے کون سنی نہیں ہے، تو ہم اس کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کرتے ہیں اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہیں۔ اگر اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے چہرے پر خوشی ظاہر ہوتی ہے فعلمنا انہ من اہل سنت والجماعہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اہل سنت والجماعت سے ہے۔ اور اگر اعلیٰ حضرت کا نام لینے سے چہرہ بگڑ جاتا ہے، چہرے پر ناگواری آ جاتی ہے فعلمنا انہ من اہل البدع والضلالہ، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بدعتی اور گمراہ ہے۔ ھذا هو المعیار عندنا، یہی ہمارے نزدیک سنیت کو پہچاننے کا معیار ہے۔ اور علامہ سید علوی مالکی فرماتے ہیں نحن نعرفہ بتصنیفاتہ و تالیفاتہ حبہ علامت السنیہ و بغضہ علامت البدعہ، ہم امام محمد رضا کو ان کی تصنیفات و تالیفات کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ ان سے محبت کرنا یہ سنی ہونے کی علامت ہے اور ان سے عداوت و دشمنی کرنا یہ بدعتی اور گمراہ ہونے کی علامت ہے۔ امام محمد رضا کون ہے؟ سنیت کی پہچان ہے۔ جس کے دل میں امام محمد رضا کی سچی محبت ہے اس کے دل میں رسول پاک کی سچی محبت ہے، اور جس کے دل میں امام محمد رضا کی محبت نہیں اس کے دل میں حقیقت میں رسول پاک کی محبت ہے۔ لیکن مسلک اعلیٰ حضرت کی مخالفت کرنے والے وہی ہیں جو حلوہ اور گوبر کو ایک کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز۔ کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ کسی کو کافر نہ کہو، سارے کلمہ گو مسلمان ہیں، وہابی بھی حق پر ہے، شیعہ بھی حق پر ہے، دیوبندی بھی حق پر ہے، رافضی بھی حق پر ہے، چکڑالوی بھی حق پر ہے، جتنے کلمہ گو ہیں سب حق پر ہیں، ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے۔ میں کہتا ہوں جو تمام کلمہ گو کو حق پر مانے سب سے بڑا گمراہ اور بددین وہی ہے، اس لیے کہ اگر محض کلمہ کی بنیاد پر کوئی مسلمان ہوتا تو صدیق اکبر مانعین زکوٰۃ سے جہاد نہ فرماتے، محض کلمہ پڑھ لینے کی بنیاد پر کوئی حق پر ہوتا تو حضرت علی خارجیوں کے ساتھ جہاد نہ فرماتے، محض کلمہ پڑھ لینے کی بنیاد پر کوئی مسلمان ہوتا امام احمد ابن حنبل معتزلہ کے خلاف کفر کا فتویٰ نہ دیتے، محض کلمہ پڑھ لینے کی بنیاد پر کوئی حق پر ہوتا تو مجدد الفسانی اکبر کے ماننے والوں کو کافر و مرتد قرار نہ دیتے۔ پتہ چلا محض کلمہ پڑھ لینا یہ حق کی دلیل نہیں ہے، کلمہ پڑھے اور تمام ضروریات دین کو تسلیم کرے تو وہ آدمی مسلمان ہے، اور جو کلمہ پڑھے اور ضروریات دین میں سے کسی بات کا انکار کرے تو لاکھ نمازیں پڑھے روزہ رکھے، حقیقت میں وہ آدمی مسلمان نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کرو، جو یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ تمام کلمہ گو حق پر ہیں ان سے ہمارا اختلاف فروعی ہے، بنیادی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں یہ جاہل نہیں ابو جہل ہے، یہ اختلاف بنیادی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم فرض عین ہے، ضروریات دین سے ہے، اور نبی کی توہین کفر ہے، اور جو آدمی نبی کی توہین کرے ایسا علم جو حضور علیہ السلام کو حاصل ہے، زید عمر بکر خالد بلکہ جملہ بہائم و حیوانات کو حاصل ہے، نبی کے علم پاک کو چوپایوں رذیل اور حقیر چیزوں سے تشبیہ دینا یہ نبی کی توہین ہے، اور نبی کی توہین کفر ہے۔ وقد اجمع العلماء على ان من شتمه وكذبه او عابه او تنقصه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه امراته۔ تمام علماء کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ جو نبی کو گالی دے، نبی کی توہین کرے، نبی کی شان گھٹائے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اور اس کی عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے نکاح سے نکل گئی۔ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہ پڑے گا۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمانے کے اعتبار سے خاتم النبیین نہیں مانتا وہ بھی ضروریات دین کا منکر ہے، کیونکہ شفا شریف میں امام قاضی ایاز فرماتے ہیں
من لم يعرف ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانه من الضروریات، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ حضور آخری نبی نہیں ہے وہ حقیقت میں مسلمان نہیں، کیونکہ نبی کو آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین سے۔ تو ایک آدمی جو ضروریات دین کو مان رہا ہے اور ایک آدمی جو ضروریات دین کا انکار کر رہا ہے، دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ ایک آدمی جو قرآن کی آیت کا منکر ہے اور ایک آدمی جو قرآن کے ایک ایک نقطے پر ایمان رکھتا ہے، دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام غائب آئیں گے تو حضرت عائشہ صدیقہ پر بدکاری کی حد لگائیں گے، جبکہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قرآن عظیم میں حضرت عائشہ صدیقہ کی پاکی کا اعلان کر دیا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ کی برات کا اعلان کر دیا گیا۔ تو جو آدمی حضرت عائشہ صدیقہ کو بدکار مان رہا ہے وہ حقیقت میں قرآن کی آیت کا منکر ہے، اور جو قرآن کی آیت کا منکر اور مکذب ہو وہ حقیقت میں مسلمان نہیں۔ تو جن کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت عائشہ بدکار ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عائشہ پاک دامن ہیں اور ان کی طہارت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے، تو دونوں کا عقیدہ ایک نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں عقیدہ والوں میں وہ عقیدہ کہ حضرت عائشہ بدکار ہیں قرآن کے خلاف ہے، اس لیے یہ صراحتاً کفر ہے۔ یہ دونوں ایک کیسے ہو گئے؟ اس لیے جو حلوہ اور گوبر کو ایک کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ حقیقت میں مبلغ سنیت نہیں ہے، مبلغ اسلام نہیں ہے، مبلغ کفر و دلالت ہے، مبلغ صلح کلیت ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت انہی کے باطل عقیدے میں وہ تابوت ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ اس تابوت کو کھولنا چاہیں، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت ان کو اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دے گا، نہیں ہوگا۔ مسلک اعلیٰ حضرت اس دور میں معیار حقانیت ہے۔ آپ ذرا غور کرو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے مسلک کی بڑی مخالفت ہو رہی ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے، مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ نہیں لگنا چاہیے۔ امام احمد رضا کی ذات وہ ہے کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے پیدا ہونے سے 170 سال پہلے گجرات کی سرزمین پر آپ کی حقانیت کا اعلان ہو گیا اور مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کا اعلان ہو گیا۔ اٹھاؤ کتاب کا نام ہے شہنشاہ کاٹھیا واڑ۔ اس میں شہنشاہ کاٹھیا واڑ حضرت سید محمد صالح شیرازی قادری رحمت اللہ علیہ کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ گجرات میں ایک جگہ ہے راجکوٹ سے 120 کلومیٹر کی دوری پر ہے کلاریا شریف۔ کلاریا شریف میں اس دور میں ایک بڑی خانقاہ تھی، خانقاہ شیرازیہ، اور اس میں بہت بڑے عالم ربانی ولی کامل حضرت سید محمد صالح شیرازی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ رہا کرتے تھے۔ دن میں کتاب و سنت کا درس دیتے، راتوں کو مصلی پر کھڑے ہو کر جب عبادت کرتے تو پوری رات اللہ کی عبادت میں صرف کر دیتے۔ ایک دن آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں، بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، پڑھاتے پڑھاتے ایک حدیث آئی، آپ نے فرمایا اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام غیب جانتے ہیں، اور پھر آپ نے علم غیب کے موضوع پر بہت ساری حدیثیں پیش فرمائی۔ جب علم غیب کے موضوع پر حدیثیں پیش کر رہے تھے اچانک ان کی آنکھ لگ گئی، سر پکڑ کر بیٹھ گئے، چہرے پر حزن و ملال طاری ہوا، اور کچھ ہی دیر کے بعد چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ طلبہ نے کہا حضور معاملہ کیا ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، آپ تو بخاری شریف پڑھا رہے تھے، علم غیب پر حدیثیں پیش کر رہے تھے، پھر اچانک سر پکڑ کر بیٹھ گئے، آپ کے چہرے پر حزن و ملال طاری ہو گیا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد چہرہ کھل گیا، اور آپ فرما رہے ہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ تو سید محمد صالح شیرازی فرماتے ہیں کہ جب علم غیب کے موضوع پر حدیثیں پیش کر رہا تھا اچانک میری آنکھ لگ گئی، رب کی بارگاہ سے میرے قلب پر الہام آیا، اور اس الہام میں مجھے خبر دی گئی کہ ابھی تو ہندوستان کی سرزمین پر وہ فرقہ پیدا نہیں ہوا ہے جو نبی کے غیب کا منکر ہو، لیکن کچھ سالوں کے بعد وہ فرقہ پیدا ہوگا جو نبی کے غیب کا منکر ہوگا۔ جیسے ہی یہ خبر مجھے دی گئی مجھے بڑا صدمہ ہوا اور سر پکڑ کر
بیٹھ گیا۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک دوسرا الہام آیا اور خبر دی گئی کہ جب یہ باطل فرقہ پیدا ہوگا تو پروردگار عالم ان کی سرکوبی کے لیے ایک بہت بڑے عالم ربانی کو پیدا فرمائے گا۔ جب یہ خبر دی گئی تو میرا چہرہ کھل گیا اور برجستہ میں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ کہنے لگا۔ اگر میں چاہوں تو اسی مجلس میں میں ان کا نام بھی بتا سکتا ہوں۔ طلبہ نے کہا حضور تب بتا ہی دیجئے، دیر کس بات کی؟ کہا بتا دوں؟ طلبہ نے کہا حضور بتا دیجئے۔ کہا واقعی بتا دوں؟ طلبہ نے کہا بتا دیجئے۔ کہا واقعی بتا دوں؟ طلبہ نے کہا حضور ضرور بتائیے۔ تو کہا تو کان کھول کر سن لو، جب ہندوستان کی سرزمین پر وہابی فرقہ پیدا ہوگا جو نبی کے غیب کا منکر ہوگا تو پروردگار عالم اپنے حبیب کی امت کو یوں ہی نہیں چھوڑ دے گا۔ ان کی اصلاح کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے اور وہابیوں کے رد کے لیے بریلی کی سرزمین پر امام احمد رضا کو پیدا فرمائے گا۔ امام احمد رضا پیدا ہوں گے اور ان کے باطل عقائد و نظریات کی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیں گے۔ اور فرمایا سن لو میرے جتنے مریدین ہیں، معتقدین ہیں، میرے جتنے بچے ہیں وہ سب کان کھول کر سن لیں اور بعد والوں کو میرا پیغام پہنچا دیں جو اس وقت نہیں رہیں گے۔ تم میں سے جو اس وقت نہیں رہے گا وہ بعد والوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ ان کے زمانے میں جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہوگا وہی میرا ہے، اور جو مسلک اعلیٰ حضرت سے پھر گیا وہ میرا مرید نہیں ہے اور میں آخرت میں اس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کا اعلان اس وقت بھی ہو رہا ہے جبکہ امام احمد رضا بھی پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ آپ کے پیدا ہونے سے 170 سال پہلے گجرات کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کی حقانیت کا اعلان ہو رہا ہے۔ دنیا لاکھ مخالفت کرے لیکن پروردگار عالم کو یہی منظور ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم پوری دنیا میں لہرائے، اور الحمدللہ آج پوری دنیا میں جہاں خوش عقیدہ سنی مسلمان ہیں وہاں مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم لہرا رہا۔ اور سنیے مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت، کتاب کا نام ہے اکرام امام احمد رضا۔ اس کتاب کے مصنف ہے حضرت مفتی برہان الحق صاحب جبل پوری علیہ الرحمہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے مرید بھی ہیں اور اعلیٰ حضرت کے روحانی بیٹے بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے بارہا ان کو اپنا روحانی بیٹا فرمایا۔ حضرت مفتی برہان الحق صاحب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے شہدائی تھے۔ جب اعلیٰ حضرت دوسری بار زیارت حرمین طیبین کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے اور وہابیوں کی طرف سے 6 سوال پیش کیا گیا علم غیب سے متعلق، اور وہابیوں نے چیلنج کیا کہ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو اس کا جواب کتاب و سنت کی روشنی میں لکھ دیجئے۔ شریف مکہ نے مولانا صالح کمال کو بلا کر وہ سوال دیا اور کہا 2 دن میں اس کا جواب لے کر آئیے۔ حضرت مولانا صالح کمال وہ سوال لے کر اپنے گھر گئے اور آپ کے گھر پر شام کو میلاد کی محفل ہو رہی تھی، اور اسی محفل میں بہت سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کو پتہ چلا کہ وہابیوں کی طرف سے علم غیب مصطفیٰ پر 6 سوالات آئے ہیں۔ امام احمد رضا کا قلم علم مصطفیٰ پر لکھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت مولانا صالح کمال کے گھر پہنچے، میلاد کی محفل چل رہی تھی۔ مولانا صالح کمال نے آپ کا استقبال کیا اور کہا حضور جب آپ آ ہی گئے ہیں تو کچھ دیر تقریر فرما دیجئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کھڑے ہوئے اور فصیح و بلیغ عربی میں مسلسل 2 گھنٹے تک علم غیب کے موضوع پر تقریریں فرماتے رہے اور بڑے بڑے علماء جھوم رہے تھے۔ جب اعلیٰ حضرت کی تقریر ختم ہوئی تو مولانا صالح کمال الماری کھولتے ہیں اور سوال نامہ نکالتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی طرف بڑھاتے ہیں کہ حضور اس کا جواب میں لکھنے ہی جا رہا تھا، لیکن آپ سے بہتر کون جواب لکھ سکتا ہے؟ جو تقریر آپ نے فرمائی ہے اسی کو لکھ دیں، جواب تیار ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا
کہ جب علم غیب مصطفیٰ پر احمد رضا کا قلم چلے گا تو پوری تفصیل کے ساتھ لکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا تفصیل کا موقع نہیں، ٹائم بہت کم ہے، 2 دن کے اندر شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پیش کرنی ہے۔ امام احمد رضا نے کہا کہ احمد رضا کے لیے 2 دن بہت ہے، چند گھنٹے کافی ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے علم غیب مصطفیٰ پر ایک ایسی کتاب لکھی جائے گی کہ آج تک وہابی اس کا جواب نہیں دے سکے۔ اعلیٰ حضرت اپنی قیامگاہ پر گئے اور اعلیٰ حضرت ایسے تیسے عالم نہیں تھے، برابر علماء کا ہجوم، کوئی مرید ہونے کے لیے، کوئی اجازت حدیث لینے کے لیے، کوئی اجازت فقہ لینے کے لیے، کوئی زیارت کے لیے۔ اب ایسے عالم ربانی کو ٹائم کم ملے کہ وہ کتاب لکھے، لیکن اسی میں سے تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر امام احمد رضا نے لکھنا شروع کیا۔ بخار کی شدت میں 8.5 گھنٹے میں کتابوں کی طرف مراجعت کیے بغیر امام احمد رضا نے الدولۃ المکیہ کے نام سے ایک ایسی شاندار کتاب تحریر فرمائی کہ جب شریف مکہ کے دربار میں یہ کتاب پڑھی جا رہی تھی، ابھی آدھی کتاب پڑھی گئی کہ شریف مکہ نے اہل سنت کو فتح مبین کی بشارت دے دی اور فرمایا اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون، اللہ اپنے حبیب کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے اور یہ وہابی اس کا انکار کرتے ہیں۔ جب اعلیٰ حضرت الدولۃ المکیہ کی دولت لے کر بمبئی آئے، پانی کے جہاز سے گئے تھے اور پانی کے جہاز سے واپس آئے۔ مفتی برہان الحق صاحب اعلیٰ حضرت کا استقبال کرنے کے لیے پہنچے بمبئی۔ چند دن اعلیٰ حضرت کے ساتھ قیام کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت ایک دن فرماتے ہیں برہان میاں چلو باندرا چلنا ہے اور باندرا کے مجذوب صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ باندرا کے ساحل پر ایک خانقاہ تھی، اس میں ایک مجذوب عارف باللہ فقیر رہا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجذوب صاحب سے ملاقات کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت مفتی برہان الحق کو لے کر چلے اور ادھر مجذوب صاحب کو خبر ہو گئی۔ مجذوب صاحب اپنے مریدین سے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم مجھ سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی ضیافت کا انتظام کرو، ان کے لیے چائے کا انتظام کرو، ان کے لیے کافی کا انتظام کرو۔ جیسے جیسے اعلیٰ حضرت قریب ہو رہے ہیں، مجذوب صاحب کو اعلیٰ حضرت کی خوشبو بھی محسوس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب اعلیٰ حضرت خانقاہ سے بالکل قریب ہو گئے تو مجذوب صاحب کہتے ہیں کہ لگتا ہے عالم صاحب خانقاہ میں آ گئے ہیں، بالکل قریب سے خوشبو آ رہی ہے، چلو باہر نکل کر ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جب باہر نکلے اعلیٰ حضرت کے رخ زیبا پر نظر پڑی، سلام اور مصافحہ ہوا، اعلیٰ حضرت کو اعزاز و اکرام کے ساتھ لے کر اپنے حجرے میں آئے۔ اعلیٰ حضرت بیٹھتے ہیں، مجذوب صاحب بیٹھتے ہیں، مفتی برہان الحق بیٹھتے ہیں۔ مجذوب صاحب کی عادت تھی کہ ان کی خانقاہ میں چائے بھی بنتی تھی، کافی بھی بنتی تھی، قہوہ بھی بنتا تھا۔ جب علماء جاتے تو مجذوب صاحب متعین کر کے فرماتے ان کو چائے پلاؤ، ان کو کافی پلاؤ، ان کو قہوہ پلاؤ۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت پہنچے تو مجذوب صاحب فرماتے ہیں بتائیے کیا پینا پسند کریں گے؟ آپ کے لیے چائے بھی حاضر ہے، آپ کے لیے قہوہ بھی حاضر ہے، آپ کے لیے کافی بھی حاضر ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجذوب صاحب نے تینوں کا نام لیا ہے تو مجھے تینوں پینا پسند ہے، کیونکہ مجھے تینوں میں برکت نظر آ رہی ہے۔ مجھے چائے بھی پسند ہے، کافی بھی پسند ہے، قہوہ بھی پسند ہے۔ ایک پیالے میں چائے ڈالی گئی، اسی میں کافی ڈالی گئی، اسی میں قہوہ ڈالا گیا، چمچے سے ہلا کر اعلیٰ حضرت پی لیتے ہیں۔ اس کے بعد مجذوب صاحب سے اعلیٰ حضرت کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ مفتی برہان الحق فرماتے ہیں بہت دیر تک گفتگو ہوتی رہی، لیکن خدا کی قسم مجھے ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کس زبان میں بات ہو رہی ہے، کس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے، کس موضوع پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ گفتگو اردو میں نہیں ہو رہی تھی، میں اردو سمجھتا ہوں۔ یہ گفتگو عربی میں نہیں ہو رہی تھی، میں عربی جانتا ہوں۔ یہ گفتگو ہندی میں نہیں ہو رہی تھی، میں ہندی پڑھا ہوں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس زبان میں گفتگو ہو رہی ہے۔ جب گفتگو ختم ہو گئی اور ہم لوگ ایک لفظ بھی نہ سمجھ سکے تو اعلیٰ حضرت اجازت لے کر جانے لگے۔ اعلیٰ حضرت جب جانے لگے اور حجرے سے باہر قدم رکھتے ہیں، مفتی برہان الحق بھی اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ ابھی چند قدم چلے تھے کہ مفتی برہان الحق کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اعلیٰ حضرت جن سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ کوئی معمولی بزرگ نہیں ہوں گے،
بہت پائے کے بزرگ ہوں گے. چلیں تنہائی میں ان سے کچھ دعا کرا لیں, اپنے لیے نصیحت حاصل کر لیں. اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے اور پھر اچانک بھاگ کر کے حجرے میں آ گئے اور تنہائی میں عرض کرتے ہیں حضور میرے لیے بھی دعا فرما دیں, میرے لیے بھی نصیحت فرما دیں. مجذوب صاحب نے کہا تم مجھ سے نصیحت لینے آئے ہو؟ کہا ہاں حضور آپ ہی سے نصیحت لینے آیا ہوں. تو مجذوب صاحب نے فرمایا اگر تم میری نصیحت لینا چاہتے ہو تو میری نصیحت یہ ہے کہ جن کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے انہی کے قدم بہ قدم چلتے رہو, جنت تک پہنچ جاؤ گے. ان کا راستہ جنت میں لے جانے والا راستہ ہے. مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا مسلک نہیں, جنت میں لے جانے والے راستے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اس لیے آپ بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت کا پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ امام احمد رضا کو تم کیا جانو, امام احمد رضا کی ذات وہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ ذوق. امام احمد رضا کی ذات وہ ہے جو رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو چکی ہے, رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو چکی ہے, اور اپنے مرشد آل رسول احمدی میاں کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو چکی ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو, جب 1292 ہجری میں 24 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا قدس سرہ اپنے والد علامہ نقی علی خان کے ساتھ ماریرہ مطہرہ کی سرزمین پر مرید ہونے کے لیے پہنچتے ہیں, تو اس وقت کے مرشد کامل ولی برحق غوث زمان حضور آل رسول احمدی میاں کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر اعلیٰ حضرت مرید ہو جاتے ہیں. جیسے ہی اعلیٰ حضرت مرید ہوئے آپ کے مرشد برحق نے اسی مجلس میں جملہ سلاسل کی آپ کو اجازت و خلافت عطا فرما دی. نوری میاں نے کہا حضور آپ کا دستور اور طریقہ تو یہ ہے کہ مرید کرنے کے بعد برسوں ریاضت اور مجاہدہ کرواتے ہیں, اس کے بعد کسی کو اجازت و خلافت دیتے ہیں, لیکن مولانا احمد رضا خان ابھی ابھی آئے, آپ نے مرید کیا اور مرید کرتے ہی ان کو اجازت و خلافت سے سرفراز کر دیا. تو آپ کے مرشد برحق نے فرمایا میاں سنو, اور لوگ آتے ہیں تو میلا کچیلا دل لے کر آتے ہیں, زنگالود دل لے کر آتے ہیں, اس کو صاف کرنے کے لیے ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن مولانا احمد رضا آئینے کی طرح صاف و شفاف دل لے کر آئے, اس کو صاف کرنے کے لیے ریاضت اور مجاہدے کی ضرورت نہیں تھی, محض اتصال نسبت کی ضرورت تھی. مرید ہوتے ہی نسبت حاصل ہو گئی, اس لیے فوراً میں نے ان کو اجازت و خلافت سے سرفراز کر دیا. اور سنو, مجھے پہلے بہت فکر رہتی تھی کہ اگر بروز قیامت اللہ نے مجھ سے سوال کیا کہ اے آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے, تو رب کی بارگاہ میں میں کیا پیش کروں گا. لیکن الحمدللہ اب وہ فکر ختم ہو چکی ہے. اب اگر پروردگار عالم نے مجھ سے سوال کیا اے آل رسول تو دنیا سے میرے لیے کیا لایا ہے, تو میں مولانا احمد رضا کو پیش کر دوں گا. امام احمد رضا وہ ہیں کہ اپنے مرشد کا وہ قیمتی تحفہ ہے جو رب کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں. خاندان میں اور بھی لوگ تھے, لیکن آپ کے مرشد برحق نے کسی کو آخرت کا تحفہ نہیں بنایا, آخرت کا تحفہ امام احمد رضا کو بنایا, کیونکہ مرشد کو معلوم تھا کہ رب کی بارگاہ میں امام احمد رضا کی ذات مقبول ہو چکی ہے, اور جب مقبول کو تحفہ بنایا جائے گا تو وہ تحفہ بھی رب کی بارگاہ میں مقبول ہو. اس لیے امام احمد رضا پر کیچڑ اچھالنے والے زندگی بھر کیچڑ میں ڈوبے رہیں گے, عزت نہیں ملے گی. بڑی بڑی خانقاہیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, خانقاہوں میں خاک اڑ رہی ہے, کوئی مرید ہونے کے لیے تیار نہیں. جگہ جگہ ایجنٹ اور دلال چھوڑے جا رہے ہیں, لیکن کوئی ان سے بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں. اور امام احمد رضا کے مسلک کا سطح ترجمان, امام احمد رضا کے علوم کا وارث, تاج الشریعہ, جس آبادی
میں قدم رکھتا ہے انسانوں کا ہجوم تیار ہو جاتا ہے، جس ویرانے میں قدم رکھتا ہے سنیت کی کھیتی لہلہانے لگتی ہے، دنیا کے جس ایئرپورٹ پر اترتا ہے اتنے انسان جمع ہو جاتے ہیں کہ لائن آرڈر کا مسئلہ بن چکا ہوتا ہے۔ تاج الشریعہ کو اللہ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ تاج الشریعہ جس آبادی میں گزر جاتے ہیں انسانوں کا سیلاب تاج الشریعہ کے پیچھے دوڑتا ہے۔ تاج الشریعہ کی یہ مقبولیت خدا داد مقبولیت ہے، اس لیے دل کی گہرائی سے تاج الشریعہ کی عظمت کو تسلیم کر لو، اور اگر حسد کرو گے تو تاج الشریعہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، تم دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے۔ یہ حال ہے تاج الشریعہ کا۔ امام احمد رضا تو وہ ہیں کہ رب کی بارگاہ میں آپ کو ایسی مقبولیت ملی کہ آپ کی زبان رب کی بارگاہ میں مستجاب ہو گئی۔ آپ کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ بھی رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی۔ آئیے ایک واقعہ میں سنا دوں۔ اٹھائیے حیات اعلیٰ حضرت، اس کتاب کے مصنف ہیں علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بریلی شریف میں علم نجوم اور علم حیات میں ایک ماہر تھے علامہ غلام حسین بریلوی۔ اتنے ماہر تھے علم نجوم اور علم حیات میں کہ صرف ستاروں کی چال دیکھ کر بتا دیتے بارش ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ایک دن اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اعلیٰ حضرت کے والد علامہ نقی علی خان کے دوست ہیں۔ باپ کا دوست بھی باپ کے درجے میں ہوتا ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت نے شایان شان استقبال کیا، ان کی ضیافت کی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے پوچھا بتائیے بارش کا مزاج کیسا ہے؟ بارش نہیں ہو رہی ہے، کب تک بارش ہوگی؟ انہوں نے ستاروں کی چال کو غور سے دیکھا، کاغذ پر ایک زائچہ اور نقشہ بنایا اور فرمایا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، آئندہ مہینے میں بارش ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی۔ انہوں نے کہا اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، ستاروں کی چال بتا رہی ہے، ستاروں کی وضع بتا رہی ہے، علم نجوم کا قاعدہ بتا رہا ہے، اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی۔ امام احمد رضا فرماتے ہیں رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی۔ انہوں نے کہا آپ ستاروں کی چال نہیں دیکھتے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ستاروں کی چال بھی دیکھ رہا ہوں اور ستاروں کو پیدا کرنے والے رب کی قدرت بھی دیکھ رہا ہوں، میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی۔ انہوں نے کہا ستاروں کی چال بتا رہی ہے اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی، علم نجوم کا قاعدہ بتا رہا ہے اس مہینے میں بارش نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ یہ علم نجوم اور علم حیات کے ضمنی قاعدوں پر اتنا بھروسہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت سے غافل ہو رہے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک عالم ربانی تھے۔ عالم ربانی کسی کو بھٹکتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک کلاک لٹک رہی تھی، ایک گھڑی لٹک رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا بتائیے گھڑی میں کیا ٹائم ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا 11:15 بجے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا 12 بجنے میں کتنا باقی ہے؟ انہوں نے کہا پونا گھنٹہ باقی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پوچھا اگر پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا تو کیا 12 نہیں بجے گا؟ 12 کی گھنٹی نہیں بجے گی؟ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، جب تک پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بجے گا نہ 12 کی گھنٹی بجے گی۔ اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا، فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ تو کہہ رہے تھے جب تک پونا گھنٹہ نہیں گزرے گا نہ 12 بجے گا نہ 12 کی گھنٹی بجے گی، دیکھیے 12 بھی بج گیا اور 12 کی گھنٹی بھی بج گئی۔ انہوں نے فرمایا آپ نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا اس لیے فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ اگر یہ سوئی اپنی فطری رفتار سے چلتی تو پونا گھنٹہ گزرنے کے بعد ہی 12 بجتا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی نقطہ تو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، میں نے بڑی سوئی کو کھینچ کر 12 پہ کر دیا، فوراً 12 بج گیا، 12 کی گھنٹی بج گئی۔ میرا پروردگار بھی قادر ہے، جب چاہے اس ستارے کو کھینچ کر یہاں کر دے، اس کو کھینچ کر یہاں کر دے، اس کو کھینچ کر یہاں کر دے، فوراً ستاروں کی چال بدل جائے گی، ستاروں کی وضع بدل جائے گی، آپ کا بنایا ہوا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے رب نے چاہا تو اسی مہینے میں بارش ہوگی، بلکہ اسی ہفتے میں بارش ہوگی، بلکہ ابھی بارش ہوگی۔ اتنا کہنا تھا کہ بارش ہونے لگی، بارش ہونے لگی، اتنی بارش ہوتی ہے کہ بریلی کی سرزمین جلتال ہو جاتی ہے۔
بتائیے یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی حقانیت ہے کہ نہیں؟ جس کی زبان رب کی بارگاہ میں اتنا مقبول ہو، جس کی ذات رب کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہو، اس کا مسلک رب کی بارگاہ میں کتنا مقبول ہوگا، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اگر دین و ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اس دور میں مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو، یہی مسلک دنیا اور آخرت میں ہمیں نجات عطا فرمانے والا ہے۔ اور مسلک اعلیٰ حضرت کے جو سچے مبلغین و ترجمان ہیں ان کے دامن سے وابستہ رہو، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں۔ جدید مسائل میں اختلاف ہو تو ادھر ادھر سر پھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ مدد اللہ العالی کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو، جو فتویٰ دیں اسی پر عمل کرو، کیونکہ تاج الشریعہ وہ ہیں کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملہ علوم و فنون کا اس دور میں کوئی وارث نہیں، تنہا تاج الشریعہ وارث ہے۔ اس لیے آپ مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو، اور حیدرآباد کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت کے سچے نقیب و ترجمان شہباز دکن حضرت مفتی مجیب علی رضوی ہے، جو حیدرآباد کی سرزمین پر رہ کر تمام فتنوں کا تنے تنہا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور یہ نہ سمجھو کہ شہباز دکن مفتی مجیب علی رضوی تنہا ہے، بلکہ مفتی صاحب کے پیچھے امام احمد رضا کی تائید ہے، مفتی اعظم کی حمایت ہے، تاج الشریعہ کا دست کرم ہے۔ حیدرآباد کی سرزمین پر سنیت کی لاج رکھنے والے اور صلح کلیت کے تابوت میں کیل ٹھوکنے والے عالم ربانی کوئی اور نہیں، مفتی مجیب علی رضوی۔ اس لیے پوری مضبوطی کے ساتھ شہباز دکن کے ساتھ رہیے، مرکز اہل سنت کو فروغ دیجئے۔ یہ یاد رکھیے کہ یہ محض ایک مدرسہ نہیں ہے، یہ محض ایک ادارہ نہیں ہے، بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کی فکر کی حفاظت کرنے والا ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اگر یہ قلعہ حیدرآباد کی سرزمین پر کمزور پڑ گیا تو مسلک کمزور پڑ جائے گا، اعلیٰ حضرت کی فکر کمزور پڑ جائے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے تن من دھن لگا کر مرکز اہل سنت کو مضبوط کیجئے، تاکہ حیدرآباد کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم پوری مضبوطی کے ساتھ لہراتا رہے، کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہمارے دین و ایمان کی پہچان۔ حضرت نے ماشاءاللہ بہت ساری خدمات انجام دی، میں تو دور دور سے ان کا تذکرہ سنتا تھا، ان کی خدمات کا شہرہ سنتا تھا، کبھی ان سے ملاقات نہیں تھی، لیکن اب کی مرتبہ جنوری میں 11ویں شریف میں میں بھی بغداد گیا تھا، حضرت بھی بغداد گیا تھا۔ حضور شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احاطے میں ملاقات ہوئی، ویل چیئر پر ایک خوبصورت عالم ربانی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے گاؤں مالے گاؤں کے بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ویل چیئر پر جو بیٹھے ہیں ان کو جان رہے ہیں؟ میں نے کہا ہماری تو ملاقات نہیں ہے، تو کہا کہ یہی مفتی مجیب علی رضوی ہے، آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ میں گیا، حضرت سے ملاقات ہوئی، حضرت نے فرمایا کہ آپ حیدرآباد کے لیے تاریخ دیجیے، آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا غوث پاک کے دربار میں آپ نے کہہ دیا ہے تو آپ کی تاریخ منظور ہی منظور ہے۔ جب آپ حکم دیں گے مسلک اعلیٰ حضرت کا یہ سچا خادم سر کے بل حیدرآباد کی سرزمین پر آئے گا۔ اگر مناظرے کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے بھی تیار ہے، مباحثے کی ضرورت پڑے گی تو اس کے لیے بھی تیار ہے، اور ان کے سینے پر چڑھ کر مسلک اعلیٰ حضرت کو گاڑنے کی ضرورت پڑے گی تو ان کے سینے پر چڑھ کر مسلک اعلیٰ حضرت کو گاڑنے کے لیے تیار ہے۔
مسلک اعلیٰ حضرت پر مضبوطی سے قائم رہو. اور سلسلہ رضویہ کو تم کیا سمجھتے ہو؟ سلسلہ رضویہ وہ ہے کہ اس کا شیخ بھی رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے اور اس کا شجرہ بھی رسول پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے. آئیے ایک بات یاد آ گئی، میں سنا دوں، بھول جاؤں گا. حیات اعلیٰ حضرت میں علامہ ظفر الدین بہاری نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے عالم تھے منشی لطافت حسین مراد آبادی. ایک غیر مقلد سے ان کی بحث ہو گئی. ہر چند اس کو سمجھاتے رہے لیکن غیر مقلد سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوا. گدھے کو سمجھانا آسان ہے، غیر مقلدین کو سمجھانا مشکل. سمجھاتے رہے مگر سمجھنے کے لیے تیار نہیں. تو منشی لطافت حسین مراد آبادی کو لگا کہ شاید میں ہی نہیں سمجھا پا رہا، تو کہا کہ تم بریلی شریف چلو، تمہارے جتنے سوالات ہیں سب اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیں گے اور آنے جانے کا پورا خرچ میں دوں گا. اس نے کہا میں مولوی احمد رضا کے پاس نہیں جاؤں گا، اور اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کی. رات کو جب وہ غیر مقلد سویا تو ایک خواب دیکھتا ہے کہ ایک دریا ہے اور اس پار سے اس پار اسے جانا ہے، لیکن کوئی کشتی نہیں ہے. کشتی کے لیے سرگرداں ہے، بھٹک رہا ہے، کوئی کشتی نہیں مل رہی ہے. اچانک ایک کشتی آئی، 2 آدمی اس پر سوار تھے اور اس پار سے اس پار جانے لگے. اس نے آواز لگائی کہ مجھے بھی کشتی میں سوار کر لو، میں بھی اس پار جانا چاہتا ہوں. تو ان دونوں نے کہا کہ ہم تم کو نہیں بیٹھائیں گے کیونکہ تم نجس اور ناپاک ہو. تو اس نے سوچا یا اللہ میں نجس اور ناپاک کیسے؟ میں تو اتنا بڑا موحد ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کو مانتا بھی نہیں، پھر بھی میں نجس اور ناپاک کیسے؟ صبح کو جب اس کی نیند کھلتی ہے تو پریشان، کیوں مجھ کو نجس اور ناپاک کہا؟ 1 ہفتے کے بعد پھر رات کو سوتا ہے تو خواب دیکھتا ہے کہ ایک شہر ہے، دلہن کی طرح اس کو سجا دیا گیا ہے. ایک بہت بڑا گیٹ ہے، گیٹ کے سامنے 2 دربان کھڑے ہیں، مسلمانوں کی لمبی لائن ہے اور ایک ایک کر کے مسلمان اس گیٹ میں داخل ہو رہے ہیں. جب گیٹ کے پاس پہنچتے ہیں تو دربان ان سے کچھ مانگتا ہے، مانگ کر کے دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے اندر چلے جاؤ. دیکھتا ہے اندر چلے جاؤ. جب اس کا نمبر آیا تو دربان کے پاس اس نے پوچھا کہ اندر کیا ہے کہ لوگ جا رہے ہیں؟ تو دربانوں نے کہا کہ اندر رسول پاک کا دربار لگا ہوا، لوگ حضور کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا مجھ کو بھی اندر جانے دو. تو دربان نے کہا چٹھی لے کر آئے ہو؟ تو اس نے کہا کیسی چٹھی؟ میں تو کوئی چٹھی لے کر نہیں آیا. کہا جب چٹھی لے کر نہیں آئے ہو تو تم کو اندر جانے کی اجازت نہیں. لیکن غیر مقلد لڑنے لگا، کچھ بحثی کرنے لگا، نہیں مجھ کو اندر جانا ہے، میں بھی اندر جا کے دیکھنا چاہتا ہوں. دربانوں نے کہا اندر نہیں جا سکتے، جس کے پاس چٹھی ہے وہی اندر جائے گا. کہا نہیں میں تو جاؤں گا. کہا اچھا جھگڑا مت کرو، میں اندر جا کر حضور سے پوچھ لیتا، اگر حضور کی اجازت ہوگی تو تجھے بھی اندر لے لیا جائے گا. دربان اندر گیا، پوچھ کر آیا تو کہا حضور فرماتے ہیں کہ تو نجس اور ناپاک ہے، تجھ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، اور جب تک تو چٹھی لے کر نہیں آئے گا اس وقت تک تو یہ انٹری نہیں ہوگی. اس نے کہا عجیب معاملہ ہے، میں کیسے ناپاک ہوں؟ میں کہاں جا کر کے پاک اور صاف ہو جاؤں؟ کہاں سے چٹھی لاؤں؟ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو دربان نے کہا گھبراؤ نہیں، میں حضور سے پوچھ لیتا. دربان اندر گیا، سرکار سے پوچھا تو سرکار نے فرمایا کہہ دو پہلے پاک اور صاف ہو جائے اور مولانا احمد رضا سے چٹھی لے کر آئے، تب میرے دربار میں حاضری ہوگی. دربان آیا اور اس نے کہا رسول پاک فرما رہے ہیں پہلے تم پاک اور صاف ہو جاؤ اور مولانا احمد رضا سے چٹھی لے کر آؤ، تب رسول پاک کے دربار میں حاضری ہوگی. اس کی آنکھ کھلتی ہے، زاروں قطار رو رہا، دل کی دنیا بدل چکی ہے.
ہندوستان افراد ہندوستان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. تشریف رکھیں. الحمدللہ جس ذات گرامی کا میں نے غائبانہ تذکرہ کیا مجھ سے زیادہ بہتر آپ جانتے ہیں. حیدرآباد اور اطراف کے جتنے بڑے بڑے شہر ہیں ہر جگہ حضور شہباز دکن کی خدمات کے نقوش دیکھے جا سکتے ہیں. اور آج دکن میں مسلک اعلیٰ حضرت کا جو پرچم لہرا رہا ہے، رضویت کی جو نشر و اشاعت ہو رہی ہے، بد مذہبوں کا جو رد بلیغ ہو رہا ہے، اور صلح کلیت کا جو آپریشن ہو رہا ہے، یہ کوئی اور نہیں کر رہا ہے، حضور مفتی اعظم ہند کا خلیفہ، ان کے روحانی فیضان اور ان کا علمی وارث حضور شہباز دکن کی سرزمین پر مفتی اعظم کے فیض و کرامت سے مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کر رہا ہے. اس لیے ان کے دامن کو مضبوطی سے تھامو، مرکز اہل سنت کو مضبوط کرو، تو حیدرآباد کی سرزمین پر مسلک اعلیٰ حضرت بھی مضبوط ہوگا. اور اس دور میں ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت وہ ہتھیار ہے کہ اس سے بہتر اور اس سے مضبوط کوئی ہتھیار نہیں ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دربان اندر گیا، رسول پاک سے پوچھا، رسول پاک نے فرمایا جاؤ کہہ دو پہلے پاک اور صاف ہو جائے، چٹھی لے کر آئے تب میرے دربار میں حاضری ہوگی. اس نے کہا کہ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کہاں پاک اور صاف ہو جاؤں، کہاں سے چٹھی لاؤں. دربان نے پھر سرکار سے پوچھا، سرکار نے فرمایا کہہ دو مولانا احمد رضا کے پاس جائے، وہاں پاک اور صاف ہو جائے، ان سے چٹھی لے کر آئے تب میرے دربار میں حاضری ہو سکتی ہے. اس کی آنکھ کھلتی ہے، زار و قطار رو رہا ہے، پوٹ پوٹ کر رو رہا ہے، دل کی دنیا میں انقلاب برپا ہو چکا ہے. اب وہ بھاگتا ہوا پیلی بھیت ریلوے اسٹیشن پہنچتا ہے، ٹکٹ کٹاتا ہے، وہاں سے بریلی شریف پہنچتا ہے، اور بریلی پہنچنے کے بعد سیدھے اعلیٰ حضرت کے مکان پر پہنچتا ہے، اور اعلیٰ حضرت گویا اسی کا انتظار کر رہے ہیں. جیسے ہی اعلیٰ حضرت کی بیٹھک میں قدم رکھتا ہے، اعلیٰ حضرت کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، اعلیٰ حضرت کے قدموں پر سر رکھ دیتا ہے، اور غیر مقلدیت سے تائب ہو جاتا ہے، وہابیت سے تائب ہو جاتا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر سلسلہ رضویہ میں مرید ہو جاتا ہے. جب مرید ہو گیا تو اعلیٰ حضرت نے اپنی جیب سے ایک شجرہ نکالا اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر رکھا اور فرمایا لے جاؤ، یہی چٹھی ہے، اب رسول پاک کے دربار میں حاضری ہوگی. امام احمد رضا کو ہلکا نہ سمجھو، امام احمد رضا رب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکے ہیں. امام احمد رضا کا سلسلہ رب کی بارگاہ میں مقبول ہو چکا ہے، اور امام احمد رضا کا شجرہ محض کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ جنت کا پروانہ ہے اور نجات کا سامان. پوری مضبوطی سے مسلک اعلیٰ حضرت پر ڈٹے رہو، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ دین کے دشمنوں سے دوری اختیار کرو. جو لوگ حلوہ اور گوبر کو ایک کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں وہ مبلغ صلح کلیت ہیں.
मुबल्लिग सुन्नियत नहीं हैं, चाहे वो पाकिस्तान के रहने वाले हो, चाहे हैदराबाद के रहने वाले हो। ऐसे लोग जो तमाम कलमागों को मुसलमान समझते हैं, वो एक दो नहीं बेशुमार कुफरियात में डूबे हुए हैं। हर कलमागो मुसलमान नहीं हो सकता, वही कलमागो मुसलमान होगा जो तमाम जरूरियात दीन से इत्तेफाक रखता हो। और कलमा पढ़ने के साथ अगर किसी भी जरूरी बात का इनकार हो गया तो अब कलमा पढ़ना उनके हक में मुफीद नहीं है। इसलिए वहाबियों, देवबंदियों, गैर मुकल्लिदों, शियों से हमारा इख्तलाफ बुनियादी है, हमारा इख्तलाफ एतकादी है, ये फुरूई इख्तलाफ नहीं। आला हजरत का मसलक आपसे डिमांड कर रहा है, मुतालबा कर रहा है, दीन के दुश्मनों से दूरी इख्तियार करो। जो अल्लाह और रसूल की बारगाह में अदब शनास हैं उनकी सोहबत में रहो, जो अल्लाह और रसूल की बारगाह के गुस्ताख है उनसे दूरी इख्तियार करो। और ये पैगाम सिर्फ आला हजरत का नहीं, यही पैगाम कुरान का है। कुरान फरमाता है ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादून मन हाद्दल्लाह व रसूला वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिनहु। ऐ नबी, आप नहीं पाएंगे ऐसे लोगों को जो अल्लाह पर और यौम आखिरत पर ईमान रखें, वो अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करेंगे, चाहे वो बाप क्यों ना हो, चाहे वो बेटे क्यों ना हो, चाहे वो भाई क्यों ना हो, चाहे वो कुंबे और कबीले के क्यों ना हो। जो लोग अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से दोस्ती नहीं करते, ये वो लोग हैं कि उनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को रासिख फरमा दिया है और रूहुल कुद्स के जरिए उनकी ताईद और हिमायत फरमाई है। और यही पैगाम तो मेरे सरकार का भी है। सयकूनु फी आखिरी ज़मान दज्जालून कज़्ज़ाबून यातूनकुम बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम फइयाकुम वइयाहुम ला युदिलूनकुम वला यफ्तिनूनकुम। आखिर ज़माने में कोई झूठे और मक्कार पैदा होंगे जो ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिनको न तुमने सुना न तुम्हारे आबाओ अजदाद ने सुना। इनसे दूर रहना, इनसे अलग रहना, कहीं ऐसा ना हो कि ये गुमराह कर दें और तुमको फितने में मुब्तला कर दें। नबी ने इनकी पहचान भी बता दी, ये नमाजें बहुत पढ़ेंगे, रोज़ा बहुत रखेंगे, कुरान की तिलावत बहुत करेंगे, अच्छे अच्छे काम बहुत करेंगे, इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाजों के आगे हकीर समझोगे, अपने रोज़ों को इनके रोज़ों के आगे हकीर समझोगे, अपने आमाल सालिहा को इनके आमाल के सामने हकीर समझोगे। तो हक़िरून सलातकुम इंदा सलातिहिम व सियामकुम इंदा सियामिहिम व आमालकुम इंदा आमालिहिम यतलूनल कुरान वला युजाविदु तराक़िहिम। ये कुरान की तिलावत करेंगे मगर तिलावत इनके हलक के नीचे नहीं उतरेगी। व यक़ूलून मिन क़ौलि खैरिल बरिया, बात बात पर रसूल पाक की हदीसें पेश करेंगे। तो क्या नमाज की वजह से मुसलमान होंगे, रोज़ा की वजह से मुसलमान होंगे, कुरान की तिलावत करने की वजह से मुसलमान होंगे, अच्छे अच्छे काम करने की वजह से मुसलमान होंगे? नहीं। यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकुस्सामु मिनर्रमिया, ये दीन से ऐसे ही बाहर होंगे जैसे तीर कमान से बाहर हो जाता है। सहाबा हैरान हैं कि नमाजें हम भी पढ़ते हैं, वो भी नमाजें पढ़ेंगे, रोज़ा हम भी रखते हैं, वो भी रोज़ा रखेंगे, तिलावत हम भी करते हैं, वो भी तिलावत करेंगे। तो हम में और उनमें खत्ते इम्तियाज कैसे खींचेगा, हम में और उनमें फ़र्क कैसे होगा? अल्लाह के नबी ने फ़र्क बता दिया। सीमाहुम तहलीक व मुशम्मिरिल उज़ुर, इनकी पहचान ये होगी कि ये सर खूब छिलवाएंगे और पायजामा बहुत ऊंचा पहनेंगे, ऊंचा पहनेंगे। इसलिए इनसे दूर रहो, इनसे अलग रहो। ये मसलके आला हजरत के दुश्मन ही नहीं, दीन और सुन्नियत के दुश्मन। और जो ये कहते हैं एक कलमे के नाम पर सबको मुत्तहिद हो जाना चाहिए, एक कुरान के नाम पर मुत्तहिद होना चाहिए, एक काबा के नाम पर मुत्तहिद होना चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर एक कलमे के नाम पर इत्तेहाद जायज होता तो सिद्दीक़ अकबर मानिन ज़कात से जिहाद न फरमाते। अगर एक कलमे के नाम पर इत्तेहाद जायज होता हजरत अली खारजियों से जिहाद न फरमाते। अगर एक कलमे के नाम पर इत्तेहाद जायज होता तो हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल अपनी पुश्त पर कोड़े न खाते। अगर एक कलमे के नाम पर इत्तेहाद जायज होता तो मुजद्दिद अल-फिसानी अकबर के दरबार में खड़े होकर उसके कुफ्रियात की धज्जियां ना बिखरते। अगर एक कलमे के नाम पर इत्तेहाद जायज होता तो इमाम अहमद रजा अपने जमाने के बातिल फिरकों की सर को भी न फरमाते। एक कलमे के नाम पर इत्तेहाद नहीं होगा, इत्तेहाद होगा तो अकायदे अहले सुन्नत की बुनियाद पर होगा। जो अकीदा अहले सुन्नत को तस्लीम कर ले वो हमारा है, और जो अकीदा अहले सुन्नत से इनहिराफ करे, लाख नमाजें पढ़े, रोजा रखे, कुरान की तिलावत करे, वो हमारा नहीं और हमारा उसके साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता।
اور یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اتحاد کے مخالف ہیں، ہم بھی اتحاد چاہتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں اللہ و رسول کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، جو لوگ آج تک گستاخی بھری کتابوں کو چھاپ رہے ہیں، وہ لوگ اپنے اکابر کے کفر و ارتداد کا اعلان کریں، ان کفری کتابوں کو چوراہے پر رکھ کر آگ لگا دیں، اپنے تمام عقائد باطلہ سے توبہ کر لیں۔ سب سے پہلے ہم ان سے اتحاد کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ایک طرف نبی کی توہین بھی ہوتی رہے اور دوسری طرف ہمارے دسترخوان پر تم بیٹھ کر کھاتے ہوئے نظر آؤ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن رسول پاک کے غدار کو کبھی نہیں معاف کر سکتے۔ ہمارا اتحاد اسی صورت میں ہوگا کہ اپنے تمام مشائخ جنہوں نے اللہ رسول کی بارگاہ میں کفر کیا ہے، ان کے کفر و ارتداد کا اعلان کرو، اپنے عقائد باطلہ سے توبہ کر لو۔ سب سے پہلے ہم تم کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اور جو لوگ ایک کلمے کے نام پر اتحاد پیدا کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں حلوہ اور گوبر کو ایک کر رہے ہیں، آپ کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کبھی حلوہ اور گوبر میں اتحاد ہوا ہے؟ کبھی نہیں اتحاد ہوا ہے۔ اور اگر اتحاد کیا جائے گا تو نقصان گوبر کا نہیں ہوگا، حلوے کا ہوگا۔ یہ حلوہ جو دسترخوان کی زینت تھا، مہمان کی مہمان نوازی کا ذریعہ تھا، جیسے ہی گوبر سے ٹچ ہوا آپ نے دسترخوان سے اٹھا کر کوڑا دان میں پھینک دیا، عزت کی جگہ سے ذلت کی جگہ میں پہنچا دیا۔ گوبر کا کیا بگڑا؟ حلوہ سے ٹچ ہونے سے پہلے بھی اسے کوڑا دان میں جانا تھا، اور حلوہ سے ٹچ ہونے کے بعد بھی کوڑا دان میں پہنچا، اس کا کچھ نقصان نہیں ہو رہا ہے۔ اگر نقصان ہو رہا ہے تو حلوے کا ہو رہا ہے۔ عزت کی جگہ سے ذلت کی جگہ میں پہنچ رہا ہے تو حلوہ پہنچ رہا ہے۔ جب تک گوبر سے ٹچ نہیں ہوا تھا، دسترخوان کی زینت تھا، مہمان کو خوش کرنے کا ذریعہ تھا، جیسے ہی گوبر سے ٹچ ہوا آپ نے دسترخوان سے اٹھا کر کوڑا دان میں پھینک دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمام باطل فرقوں سے اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ حقیقت میں کفر و اسلام کے درمیان جو امتیاز ہے اسے ختم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ صلح کلیت کا ماحول بن سکے۔ اور الحمدللہ جب تک مسلک اعلیٰ حضرت کے غلام اس دنیا میں موجود ہیں، جب تک تاج الشریعہ موجود ہیں، ان کے چاہنے والے موجود ہیں، کبھی کفر و الہات کے ساتھ ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ پوری مضبوطی سے مسلک پر قائم رہیے، اور حیدرآباد کی سرزمین پر اعلیٰ حضرت کے نمائندہ ہیں حضور شہباز دکن، یہ مفتی اعظم کے خلیفہ ہیں حضور شہباز دکن، حضور تاج الشریعہ کا بھروسہ اور اعتماد ہے حضور شہباز دکن۔ اگر آپ ان کو مضبوط کرو گے تو مسلک مضبوط ہوگا، آپ ان کے مسلک کو مضبوط کرو گے تو جان لو آپ کے دین و ایمان کی حفاظت ہوگی، اور ان کا مرکز اگر کمزور پڑے گا تو مسلک کا نقصان ہوگا۔ تن من دھن سے مرکز اہل سنت کو دین کا ایک عظیم الشان قلعہ سمجھ کر، مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان سمجھ کر آگے بڑھانے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو اگر تم نے حضور شہباز دکن کے ہاتھوں کو مضبوط کیا تو یہ صلح کلیت جو 100 سال سے حیدرآباد میں پھیلی ہوئی ہے، چاروں شانیں چت نظر آتی ہوئی ہے، امام احمد رضا کا فیضان ہوگا۔ اس لیے آپ پوری مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں میں نے بہت کچھ بتایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شان وہ ہے کہ بڑے بڑوں نے اعلیٰ حضرت کے فضائل بیان کیے، مناقب بیان کیے، لیکن اخیر میں یہی کہہ کر چپ ہو گئے، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جانے عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو۔ حضرت علامہ عبدالعلی میرٹھی جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، اور جنہوں نے افریقہ کی سرزمین پر سب سے پہلے مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند کیا، دین و سنیت کا چراغ روشن کیا، ایسے افریقی کالوں کو اسلام کا کلمہ پڑھایا جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے، جو لباس کی جگہ درختوں کے پتے ٹانگ کر چلا کرتے تھے، ایسے لوگوں کو اسلام کا کلمہ پڑھا کر مہذب اسلام، مہذب مسلمان بنایا ہے۔ علامہ عبدالعلی میرٹھی جب حج کے لیے گئے، حج سے واپس آ رہے ہیں
تو आला हजरत की शान में एक मनकबत लिख कर ला रहे हैं और बरेली शरीफ पहुंचकर महजर उलमा में आला हजरत की ये मनकबत आला हजरत को सुना रहे हैं। आला हजरत बहुत खुश हुए। आला हजरत के जिस्म पर एक बहुत कीमती जुब्बा था। आला हजरत फरमाते मौलाना बताइए मैं क्या चीज आपको पेश करूं, अगर ये जुब्बा मैं आपको दूं तो उस पाक सरजमीन से आप आ रहे हैं कि आपके कदमों की धूल इस जुब्बे से बदर जहां अफजलो आला है, मैं क्या चीज आपको पेश करूं। आला हजरत मकान में गए, संदूक खोला, एक और नया कीमती जुब्बा लेकर आए और अल्लामा अब्दुल अली मेरठी को पेश किया। आला हजरत का अदब देखो, खड़े होकर वो जुब्बा लेते हैं, कभी सर पर रखते हैं, कभी आंखों से लगाते हैं, कभी होठों से लगाते हैं, कभी सीने पर रखते हैं और यही गुनगुना रहे हैं तुम्हारी शान में जो कुछ कहो उससे सिवा तुम हो, कसीमे जाने इरफा ऐ शेख अहमद रजा तुम हो। यहाँ आकर मिली नहरें शरीयत और तरीकत की है सीना मजमउल बहरैन, ऐसे रहनुमा तुम हो, तुम ही फैला रहे हो इल्मे हक अकनाफे आलम में इमाम आले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा तुम। इसलिए आप मसलक पर मजबूती से कायम रहो, दीन के दुश्मनों से दूरी इख्तियार करो। वहाबी, देवबंदी, गैर मुकल्लिद, शिया, खोजा, बोहरा, ये जितने भी ज़रूरियात दीन के मुनकिर हैं इनसे हमारा इत्तेहाद कभी नहीं हो सकता है। यही कुरान का पैगाम है, यही रसूलुल्लाह का पैगाम है और यही इमाम अहमद रज़ा का पैगाम है। इमाम अहमद रज़ा पूरी ज़िंदगी यही दस्त देते रहे, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, मिसले फारी ज़ल्ज़ले हो नजद में ज़िक्र आयाते विलादत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, लानत। बस इन्हीं बातों के साथ मैं तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि हुजूर शहबाज़ दक्कन अपने मुख्तसर कलिमात के ज़रिए मेरी तकरीर की ताईद व हिमायत फरमाएं और इसमें कोई कमी रह गई है तो उसकी इस्लाह भी फरमा दें। और आपसे मैं वादा लेना चाहता हूँ कि बताओ मसलके आला हजरत पर मजबूती से डटे रहोगे कि नहीं, सुलह कुल्लियों से दूर रहोगे कि नहीं रहोगे, जो हलवा और गोबर को एक करना चाहते हैं उनसे किसी किस्म का तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नबी के दुश्मन से एक मुसलमान का इत्तेहाद हो जाए। मुसलमान तो सिर्फ अल्लाह और रसूल के जानिसारों से इत्तेहाद करता है, अल्लाह और रसूल के गुस्ताखों से हमारा कोई इत्तेहाद नहीं होगा। मसलक के हवाले से बड़ी तफसील के साथ हमने आपके सामने गुफ्तगू कर दी है। हुजूर शहबाज़ दक्कन से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मेरी बातों की ताईद व हिमायत फरमा दें और उसकी इस्लाह भी फरमा दें और लोगों को नसीहत भी फरमा दें ताकि लोग मसलके आला हजरत पर डटे रहें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले।